رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد یہ جلسہ راکب دوش رسول جگر گوشہ بطول لخت جگر علی مرتضیٰ برادر حسن مجتبیٰ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے رفقاء، ان کے اعوان، ان کے انصار، ان کے وفادار اور ان کے جانثار ساتھیوں کے شہادت کے حوالے سے ہے۔ واقعہ کربلا یہ داستان غم ہے، روح کو تڑپانے والی ہے، اور کوئی یہ ہمت و طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو کما حقہ بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ حضور کی 4 لڑکیاں تھیں، 3 آپ کے لڑکے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ یہ 3 نبی کریم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچ پایا۔ کم عمری میں، کم سنی میں ان تینوں لڑکوں کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی نارینہ اولاد نہیں تھی کہ حضور کے لڑکے ہوں، بیٹے ہوں، بیٹوں کے بیٹے ہوں، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں۔ اللہ کے نبی کے پوتے پوتیاں نہیں تھی، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان بیٹیوں کی جو اولاد ہے وہ آپ کے نواسے اور نواسیاں تھیں۔ حضرت زینب یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے، ان کی شادی ابو العاص کے ساتھ ہوئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ولادت ہوئی، علی نامی لڑکا اور امامہ نامی لڑکی، ایک آپ کا نواسا اور ایک آپ کی نواسی۔ علی آپ کا نواسا اور امامہ آپ کی نواسی، یہ حضرت زینب کے بطن سے ہے۔ علی 12-13 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ یہ نواسا حضور کا، یہ جوانی کے عمر کو نہیں پہنچا، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی آگے اولاد نہیں ہوئی، یہ 10-12 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ جس وقت یہ بستر مرگ پہ تھا، حضرت زینب نے اپنے والد گرامی خاتم النبیین سید المرسلین کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کا نواسا بستر مرگ پر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پیغام لانے والے کو کہا کہ میری بیٹی زینب کو بتاؤ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرے۔ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ حضور نے کہا میری بیٹی کو یہ پیغام دے دو
کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ لے تو یہ اسی کا ہے، اس نے بیٹا دیا ہے تو یہ بیٹا اسی کا ہے جو وہ لے رہا ہے، یہ اسی کا عطا کردہ ہے۔ ان للہ ما اخذ وللہ ما آتا، جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ دیتا ہے اور پھر لیتا ہے یہ بھی اسی کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ کے یہاں ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وجود میں آتی ہے، اور ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ یہ ایک نواسہ حضرت زینب کا یہ انتقال کر گیا جوان ہونے سے پہلے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، رسول اللہ کا ایک نواسہ عبداللہ نامی۔ حضرت رقیہ سے جو لڑکا پیدا ہوا رسول اللہ کا نواسہ وہ عبداللہ ہے۔ 6 برس کی عمر میں ان کی آنکھ کے قریب مرغ نے چونچ ماری، زخم پک گیا، اور 6 برس کی عمر میں اس نواسے کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب سے بھی کوئی نواسہ نہیں اب رسول اللہ کا، حضرت رقیہ سے بھی کوئی نواسہ نہیں ہے۔ تیسری لڑکی، تیسری صاحبزادی آپ کی حضرت ام کلثوم ہے، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، رسول اللہ کا ان سے کوئی نواسہ نواسی نہیں ہے۔ چوتھی بیٹی آپ کی خاتون جنت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے ہوا، ان سے حضرت حسن کی ولادت ہوئی، حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت زینب ام کلثوم یہ لڑکیاں 2 پیدا ہوئی، حضرت امام حسن امام حسین یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے، حضرت علی کے لخت جگر اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ نواسے جوان ہوئے، یہ نواسے بڑے ہوئے، حضور ان دونوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت ان سے تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے بے حد محبت تھی، حضور ان دونوں کو سونگا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین یہی آپ کے نواسے تھے، باقی 3 لڑکیوں سے نواسے نہیں ہیں، ان کو چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے۔ لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ان کو سونگتے ہیں، آپ فرماتے کہ ہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں اور پھولوں کو سونگا جاتا ہے اس لیے میں ان کو سونگتا ہوں۔ حضور نے ان دونوں کو اس دنیا کے اندر اپنا پھول قرار دیا کہ حسن بھی میرا پھول ہے اور حسین بھی میرا پھول ہے، اس لیے دونوں کو سونگتا ہوں۔ حضرت امام حسن یہ امام حسین سے 1 سال بڑے ہیں۔ حضرت امام حسن کی ولادت رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت امام حسین کی ولادت رمضان شعبان المعظم سن 4 ہجری میں ولادت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے 1 سال چھوٹے ہیں۔ ان دونوں سے رسول اللہ کی بے پناہ محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا
ان کانوں سے میں نے سنا، جو بات بتا رہے ہیں اس کے بتانے میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اچھی طرح مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین ان کی کلائی پکڑی ہوئی تھی، کلائیوں سے آپ نے ان کو پکڑا ہوا تھا، اور امام حسین کے پاؤں رسول اللہ کے پاؤں پہ تھے۔ حضور نے فرمایا حسین اوپر چڑھو اور چڑھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قدم حضور کے زانوں پہ رکھے، فرمایا اور اوپر چڑھ۔ حضرت امام حسین نے اپنے قدم رسول اللہ کے سینے پہ رکھے، اور جب اپنے قدم حضور کے سینے پہ رکھے تو چہرہ حضور کے چہرے کے قریب ہو گیا اور مل گیا۔ حضور نے چہرے پر بوسے دیے، خوب پیار کیا اور فرمایا منہ کھول۔ حضرت امام حسین نے منہ کھولا تو آپ نے ان کے منہ میں اپنی زبان دی، اور پھر کیا فرمایا؟ زبان دی، انہیں چوما، سینے پر رسول اللہ کے ان کے قدم ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہم احبہما، اے اللہ میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کر، یہ جو میرے سینے پر جس کے قدم ہیں اس سے بھی، جو اس کا بھائی ہے اس سے بھی۔ اللہ سے عرض کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اللہم احبہما، معبود ان دونوں سے محبت کر۔ اور کیوں محبت کر؟ ان دونوں سے معبود کیوں تو محبت کرے؟ فرمایا فإنی احبہما، اس لیے کہ تیرا نبی تیرا حبیب ان دونوں سے محبت کرتا ہے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، معبود تو بھی ان سے محبت کر۔ حضور دونوں سے محبت کرتے تھے۔ جب حضور محبت کرتے ہیں تو ہم اور آپ نہیں کریں گے؟ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ان کی زندگیوں میں کیچڑ اور تنقیدیں نکالیں گے، ان پر اعتراضات کریں گے کہ انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے یہ غلط کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عقل کل یہ میں اور آپ بن گئے ہیں، ہم عقل کل بن گئے کہ ان کی زندگیوں پر کیچڑ اچھالیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا تھا، ان کو کوفہ نہیں جانا تھا، ان کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، ان کو یزید کی حکومت کا انکار نہیں کرنا تھا۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ تو میں اور آپ ان کی زندگیوں میں اب ان پر تنقیدیں کریں، ان پر اعتراضات کریں، ان سے محبت رکھنی ہے۔ انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ جانتے تھے ہم نہیں جانتے، وہ علم رکھتے تھے ہم علم ان کے مقابلے پہ ذرے کا بھی نہیں رکھتے۔ ہمارا کیا علم ہے، ہم کیا جانیں کیا حکمتیں تھی، کیا وجوہات تھی، کیا اسباب تھے، کن بنا پر انہوں نے یہ قدم اٹھائے، یہ وہی جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معبود ان دونوں سے محبت کر، کیونکہ تیرا حبیب ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں جا کر رسول اللہ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کروں، اور پھر اپنے لیے اور آپ کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں درخواست کروں دعائے مغفرت کی۔ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، میرے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ میری ماں نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز حضور کے ساتھ ادا کی۔ میرا ارادہ تھا
کہ مغرب کے بعد حضور سے مل کر دعا کے لیے عرض کروں گا، لیکن حضور نماز میں مشغول ہو گئے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو گئی۔ عشاء کی نماز ہو گئی، حضور گھر جانے لگے تو میں پیچھے ہو گیا، پیچھے پیچھے میں چلنے لگا۔ اس زمانے میں تو بتیاں تھی نہیں کہ روشنی ہو، اندھیرے ہوتے تھے۔ عشاء کے بعد حضور گھر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں حضور کے چل پڑا۔ میری آہٹ حضور نے محسوس کی اور فرمایا حذیفہ، حذیفہ ہو تم؟ میں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے معاف کرے، تیری ماں کو معاف کرے۔ کس لیے آئے تھے؟ حضور سے دعائیں مغفرت کرانا، اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے۔ ابھی عرض نہیں کیا حضور کو، ابھی بتایا نہیں حضور کو کہ میں اس غرض کے لیے آیا ہوں، ابھی ان کی خواہش لبوں پر نہیں آئی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس خواہش کو پورا کر دیا کہ غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تمہیں معاف کرے، تمہاری ماں کو معاف کرے۔ پھر کہا حذیفہ میرے ساتھ فرشتہ ہے اس وقت، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ فرشتہ ہے، اور یہ فرشتہ پہلی بار زمین پہ آیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پہ نہیں اترا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں کہ تیرے حبیب کے پاس جا کر انہیں سلام کروں اور انہیں خوشخبری سناؤں۔ یہ فرشتہ مجھے سلام کرنے آیا ہے اور مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے خوشخبری دی بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ فاطمہ آپ کی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کا نواسا حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا یہ خوشخبری دینے مجھے آیا ہے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو اس کی زندگی میں خامیاں ہوں گی، اس میں اخلاقی کمزوریاں ہوں گی، اس میں عملی خامیاں ہوں گی، اس میں اعتقادی خامیاں ہوں گی۔ نہ اس کے اعتقاد میں خامی، نہ اس کے کردار میں کمزوری، نہ اس کے اخلاق میں کمزوری، وہ ان تمام برائیوں سے صاف ستھرا ہوگا۔ لہذا حضرت حسین پر اعتراض نہ کرنا، ان کی زندگیوں کے بارے میں تنقیدیں نہ کرنا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا تھا اور ویسا نہیں کرنا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ نجات پانے کے لیے محبت اہل بیت کے کشتی میں تمہیں سوار ہونا ہے۔ نجات پانا چاہتے ہو کہ بیڑا پار لگے، کشتی ساحل پہ تمہاری اترے، تو محبت اہل بیت کے سفینے میں سوار ہوگے اور میرے اصحاب ان کو تارے بناؤ گے۔ جو کشتی میں سوار ہوتا ہے، جہاز میں سوار ہوتا ہے، وہ ستاروں سے راستہ رات کو پاتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے اور ستاروں سے ساحل معلوم کرتا ہے کہ میرا راستہ، میری منزل، میرا ساحل کہاں ہے، ستاروں سے پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میرے تارے ہیں، صحابہ تارے ہیں ہدایت کے، اور میرے اہل بیت یہ نجات کی کشتی ہے، اس کشتی میں سوار ہونا ہے۔ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ منزل تک کیسے پہنچے گا؟
اس میں سوار ہونا ہے۔ جو چاہے کہ میں منزل تک پہنچوں، اللہ تک، اللہ تعالیٰ کی رضا تک اور دار السلام جنت تک، تو اس کو اس کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد تاروں کو دیکھنا ہے۔ تارے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ان تاروں کو دیکھنا ہے، ہدایت ان سے پائے گا۔ سوار اس کشتی میں ہوگا۔ اگر اس کشتی میں ہی سوار نہیں ہوا، محبت اہل بیت اپنے دل میں پیدا ہی نہیں کی، تو منزل مقصود کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اور کشتی میں سوار ہو گیا اور تاروں کو نہیں دیکھتا، ان سے ہدایت نہیں پاتا، تو وہ کشتی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس لیے وہ طبقے، وہ گروہ جو صرف اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور تاروں کو نہیں دیکھتے، وہ منزل مقصود کو نہیں پا سکتے۔ اور جو صرف تاروں ہی کو دیکھے، اس کشتی میں سوار نہ ہو، وہ بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو صرف صحابہ کرام کا دامن پکڑ لے، وہ بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لے، وہ بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ منزل مقصود کو وہی پہنچے گا جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا اور صحابہ کرام سے ہدایت پائے گا۔ ایک ہاتھ میں اس کا محبت اہل بیت کا دامن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے عظمت صحابہ کا دامن ہوگا، وہ ہدایت پائے گا، وہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔ فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ طوفان سے بچ گئے، وہ غرق نہیں ہوئے، وہ نہیں ڈوبے پانی میں۔ فرمایا من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تارے ہیں ہدایت کی، جو ان کی اقتدا کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ صحابہ کو تارا قرار دیا اور اہل بیت کی محبت کو کشتی قرار دیا۔ یا کشتی میں بھی سوار ہونا ہے اور تاروں کو بھی دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام سے رشتہ نہیں توڑیں گے کہ محبت اہل بیت کی بنا پہ صحابہ کرام سے رشتہ توڑ دو، یا صحابہ کرام کی محبت میں آ کر اہل بیت سے تعلق توڑ دو۔ اہل بیت سے بھی تعلق رکھیں گے اور صحابہ سے بھی تعلق رکھیں گے۔ یہی اہل سنت کا قرہ امتیاز ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت ہے اور صحابہ کرام سے بھی محبت ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف اہل بیت کو لے لیا ہے، کچھ نے صرف صحابہ کو لے لیا ہے، اور میں اور آپ اہل بیت کا دامن بھی تھامے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کا دامن بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کا قرہ امتیاز یہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت رکھو گے، ان پہ تنقیدیں نہیں کرو گے، اعتراضات نہیں کرو گے۔ امام حسین کے ساتھ جو پیش آیا، جو واقعہ پیش آیا، اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ کس پہ اعتراض کریں؟ کچھ گروہ صحابہ کرام پر تنقیدوں میں لگے ہیں کہ حضرت عثمان کو ایسا نہیں کرنا تھا، ان کو یہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے یہ غلطیاں کی، انہوں نے یہ خرابیاں کی، حضرت عثمان کے پیچھے لگے ہیں۔ کچھ اہل بیت کے پیچھے کہ حضرت علی نے یہ غلطیاں کی، حضرت حسن نے یہ غلطیاں کی، حضرت حسین نے یہ غلطیاں کی۔ یہ غلطیوں کے لیے جج ہم اور آپ بنیں گے؟ ہم اور آپ جج بنیں گے اور فیصلے کریں گے کہ ان کی غلطیوں کا؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے ان سے محبت کرو، ان کی بارے میں زبان کو روکو، ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھو، اور ہم اور آپ لگے ہیں خوب زبان کھولی ہوئی
اس لیے اہل بیت سے محبت اور صحابہ کرام سے محبت، ان دونوں کے ساتھ محبت کریں گے تو بیڑا پار لگے گا، اور ان میں سے ایک کو پکڑ لیا تو وہ بیڑا کبھی پار نہیں لگے گا، وہ بیڑا کبھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ پائے گا۔ حضرت امام نے بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن آپ کی پیشانی پر شکن نہیں آیا، کوئی کمزوری آپ نے نہیں دکھائی، کوئی رونا دھونا نہیں کیا آپ نے، کسی سے رحم طلب نہیں کیا آپ نے۔ آپ پر مصائب آئے، مشکلات آئے، آپ نے کلیجہ نہیں پکڑ لیا، آپ نے سر نہیں پکڑ لیا، آپ پر غشی کے دورے نہیں آئے، آپ نے ان تمام مصائب کا اس طرح سامنا کیا کہ خندہ پیشانی سے سامنا کیا، ایسی دلیری اور بہادری دکھائی کہ جس کی نظیر اور مثال ہی نہیں ملتی۔ اس لیے محرم، کربلا، 10 محرم، یوم عاشوراء یہ رونے دھونے کا دن نہیں ہے کہ یہ رونے دھونے کا دن ہو، یہ تو حضرت حسین سے استقامت سیکھنے کا، جرأت اور بہادری سیکھنے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے ہم امام حسین سے بہادری سیکھیں، دلیری سیکھیں، حق پر استقامت سیکھیں۔ یہ تو ہمارے سیکھنے کا دن ہے، اور ہم نے اس کو رونے دھونے کا دن بنا دیا ہے، ہم نے اس کو علم نکالنے کا دن بنا دیا ہے، ڈول باجوں کا دن بنا دیا ہے۔ یہ ڈول باجوں کا دن ہے، یہ رونے دھونے کا دن ہے۔ حضرت امام کی استقامت، حضرت امام کا حوصلہ، یزیدی لشکر سامنے ہے، حضرت امام نے ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی۔ 10 محرم کو جب صبح کی نماز ہو گئی تو امام یزیدی لشکر کے سامنے آئے، اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ نے بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور فرمایا کہ کوفے کے لوگوں، یہ خطبہ حسین ڈر اور خوف سے نہیں دے رہا ہے کہ تمہاری تلواروں سے خوف زدہ ہو گیا ہو، تمہارے نیزوں سے ڈر گیا ہو۔ فرمایا یہ خطبہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اتمام حجت کے لیے دے رہا ہوں، یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہارے آنکھیں کھول دوں، جن کی آنکھوں پر ابھی تک پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، جو حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ حقیقت کو سمجھیں۔ یہ خطبہ اتمام حجت کے لیے ہے کہ کل قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، کسی نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں، ہم سے قتل حسین انجانے میں ہو گیا ہے، ہم نے یہ خون لا علمی میں بہایا ہے، انجانے میں بہایا ہے۔ فرمایا میں یہ خطبہ اتمام حجت کے لیے کر رہا ہوں، میں کوئی خوف زدہ نہیں ہوں تم لوگوں سے، میں کوئی سینہ اور دل میرا کانپ نہیں رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوفہ کے لوگوں، من یعرفنی یعرفنی، تم میں سے بہت لوگ مجھے پہچانتے ہیں، جو پہچانتا ہے مجھے وہ تو پہچانتا ہی، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں۔ فرمایا جو نہیں پہچانتا ہے وہ اب پہچانے۔ فرمایا انا ابن بنت النبی، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرا نسب، میرا خاندان، میرا خانوادہ کیا ہے تم میرے خانوادے کو جانتے ہو، تم میرے نسب کو جانتے ہو، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لڑکا ہوں، میں جعفر طیار کا بھتیجا ہوں، میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا لڑکا ہوں۔ فرمایا ایسے نسب والا، ایسے خاندان والا کوئی ہے تم میں سے؟ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو نبی کریم کا نواسا ہو، علی شیر خدا کا بیٹا ہو، خاتون جنت کا لخت جگر ہو، جعفر طیار کا بھتیجا ہو؟ ہے کوئی تم میں ایسا؟
فرمایا میرا جیسا نسب کسی کا نہیں ہے، حضور کا نسب دنیا میں بھی کام دے گا، آخرت میں بھی کام دے گا۔ آخرت میں سارے نسب ختم ہو جائیں گے، حضور کا نسب وہاں بھی کام آئے گا۔ فرمایا صرف نسب ہی نہیں کہ میں صرف عالی گھرانے کا لڑکا ہوں، اعلیٰ نسب رکھتا ہوں، فرمایا اعلیٰ نسب کے ساتھ ساتھ اعلیٰ مقام بھی رکھتا ہوں، میرا مقام، میرا مرتبہ بھی بلند و بالا۔ آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے میرے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا یہ مقام تمہارا بھی کسی کا ہے؟ تم میں سے بھی کسی کو اللہ کے نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے؟ فرمایا یہ مقام مجھے عطا کیا ہے۔ فرمایا کوفے والوں، میرے قتل کے لیے جمع ہونے والوں، میں نے پوری زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، اپنا کردار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کیسے کردار کا مالک ہوں، میں کیسے اخلاق کا مالک ہوں۔ فرمایا کبھی میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی میں نے نماز قضا نہیں کی، کبھی میں نے کسی کو اذیت نہیں دی، کسی مسلمان کو آج تک میں نے قتل نہیں کیا، کسی کا میں نے مال نہ حق نہیں لیا۔ فرمایا پھر تم کس لیے میرے قتل کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو، کس لیے جمع ہو گئے ہو؟ میں تو اپنے نانا جان کے روزے پر اور ان کے پڑوس میں زندگی کے ہنگاموں سے بے خبر زندگی گزار رہا تھا، تم نے مجھے کوفہ آنے کو کہا، تم نے خبریں بھیجی، تم نے پیغامات بھیجے، میں تو مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا تھا، تمہارے پیغامات وہاں آئے کہ ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے، ہمارا کوئی حکمران نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیں اور آپ ہمارے امام بنے۔ تم نے مجھے بلایا اور جب بلایا تو اب میرا استقبال ان خون خوار تلواروں سے کر رہے ہو۔ فرمایا کہ تمہیں یہ زیب دیتا ہے، یہ جتنے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ، یہ سیاستدان، یہ جاگیردار، رئیس، رائے عامہ کے لیڈر اور رہنما، وہ سب موجود تھے اس لشکر کے اندر۔ انہی نے امام کو خطوط لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا، ان کے جھوٹ کا، ان کی دغا بازی کا، ان کی مکاری کا حال آپ 61 ہجری میں دیکھیں، اس وقت کیا حال ہوگا۔ اس وقت سیاستدانوں کا، اس وقت مفاد پرستوں کا، اس زمانے میں رائے عامہ کے لیڈروں کا کیا حال ہوگا۔ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچائے وہ بچا ہوا ہے۔ جب اس زمانے میں یہ حال ہے لیڈروں کا، کھلم کھلا جھوٹ بولنا، کھلم کھلا غداری کرنا، ان سرداروں نے کہا، ان سیاستدانوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ فرمایا نہیں لکھا؟ ایسی ڈٹائی، ایسا جھوٹ، دن کی روشنی میں ایسا کھلا جھوٹ۔ آپ نے تیلا کھولا، خطوط نکالے اور پھر ایک ایک سردار کا نام لیا کہ پڑھو اس خط کو، اس خط میں کس کا نام لکھا ہوا ہے، یہ خط کس سردار نے مجھے لکھا ہے۔ اس خط میں نام لکھا ہوا ہے حجار ابن اجبر۔ کہا تم موجود نہیں ہے اس لشکر میں، یہ تیرا خط نہیں، تو سردار ہے، سردار ہو کے تو جھوٹ بولتا ہے، سرداری کرتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے۔ سردار تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہے کہ میری بے عزتی نہ ہونے پائے، میرے دامن پر کوئی دھبا نہ آنے پائے، اور تم کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم نے خط نہیں لکھا۔ یہ خط کس کا ہے؟ یہ حجاج ابن اجبر کا ہے۔ قیس، شیس ابن قیس، فرمایا یہ تیرا خط ہے۔ شبس ابن ربعی، فرمایا یہ تیرا خط ہے۔ زید ابن حارث،
فرمایا یہ تیرا خط ہے، یہ خطوط میرے پاس تمہارے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں لکھے، اور آپ کہتے ہیں کہ لکھے ہیں تو چلو ہم نے لکھے ہیں مان لیتے ہیں، لیکن اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب آپ سے ہم اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت امام حیران ہو گئے، یہ دھوکے ہوئے ہیں ہمارے امام کے ساتھ، یہ فریب دیا ہے دنیا داروں نے، اس لیے دنیا داروں کی باتوں میں کبھی نہ آنا، کبھی یہ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں، یہ تمہیں گمراہی کریں گے، یہ تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائیں گے۔ آپ نے پیچھے چلنا ہے دینداروں کے، آپ نے پیچھے چلنا ہے پرہیزگاروں کے، آپ نے پیچھے چلنا ہے نیکوکاروں کے، دنیا داروں کے آگے، سیاستدانوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے یہ اس طرح دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اچھا خطوط نہیں لکھے تم نے، میں خود آ گیا ہوں، میں تسلیم کر لیتا ہوں، تمہاری بات بالفرض مان لیتا ہوں، تو اب مجھے قتل تو نہ کرو، میرے خون سے تو اپنے ہاتھ نہ رنگو، اب مجھے واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا، اب ہمارے شکنجے میں آ گئے ہو، اب ہمارے قید میں پھنس چکے ہو، جب تک عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں کر لیتے، ان کو ووٹ نہیں دے دیتے، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر لیتے ہو، اس وقت تک کوئی رعایت نہیں ہوگی آپ کے ساتھ۔ امام اونٹ سے اترے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگ کے نقارے بج گئے، صلح کے، سمجھوتوں کے، مذاکرات کے، بات چیت کے تمام سلسلے ختم ہو گئے۔ حضرت امام اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، عمر ابن سعد نے پہلا تیر چلایا حضرت امام کی طرف اور لشکر کو کہا کہ گواہ رہنا، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ پہلا تیر سردار لشکر عمر ابن سعد نے چلایا ہے۔ عمر ابن سعد یہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، باپ جنتی ہے، حضور کہتے ہیں کہ سعد جنتی ہے، اور بیٹا یہاں امام حسین کے قاتلوں کی صف میں کھڑا ہے اور قیادت کر رہا ہے اس لشکر کی، اس لشکر کا سپہ سالار عمر ابن سعد۔ یزیدی لشکر سے سالم نامی فوجی نکلا، یسار نامی فوجی نکلا، یہ دو جوان نکلے۔ حضرت امام کے لشکر سے عبداللہ ابن عمیر الکلبی نکلے۔ عبداللہ ابن عمیر یہ رات ہی کو حضرت امام حسین کے خیمے میں آئے تھے، یہ ہمدان سے آئے تھے، کوفے کے قریب انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر جا رہا ہے، بہت بڑا لشکر فوج کا جا رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لشکر کہاں جا رہا ہے، کن کافروں سے جہاد کرنے یہ جا رہا ہے، کن مشرکوں کے ساتھ یہ لڑنے جا رہا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، یہ حسین ابن علی نواسہ رسول سے لڑنے جا رہا ہے، یہ لشکر نواسہ رسول کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے تن من میں آگ لگ گئی اور کہا کہ میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ میں کافروں سے جہاد کروں، مشرکوں سے میں جہاد کروں، لیکن جو لشکر رسول اللہ کے نواسے کے قتل کے لیے جا رہا ہے، ان سے جہاد کرنا بھی مشرکوں اور کافروں سے کم نہیں ہے جہاد۔ یہ حضرت امام کے پاس رات کو آئے، یہ جو آج کی رات ہے، اس رات میں عبداللہ ابن عمیر حضرت امام حسین کے خیمہ میں اپنی بیوی سمیت پہنچے اور کہا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کے خلاف بہت بڑا لشکر آیا ہے، میں اپنی جان
میرے پاس اور کچھ نہیں جو آپ کے نظر کروں، یہ جان نظر کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت امام کی جانب سے یہ نوجوان نکلا، یسار سالم، یہ زیاد اور عبید اللہ ابن زیاد، یہ باپ بیٹے کے غلام تھے۔ ایک عبید اللہ کا غلام تھا، ایک اس کے باپ زیاد کا غلام تھا۔ یہ بادشاہوں کے غلام تھے۔ انہوں نے جب کلبی کو دیکھا، عبداللہ ابن عمیر کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ حبیب ابن مظاہر کو بھیجو، حبیب ابن مظاہر کو مقابلے پر بھیجو۔ اس نے کہا کیوں؟ مجھ سے شرم آ رہی ہے، مجھ سے عار ہے، میں کیوں مقابلے پہ نہ آؤں؟ اور پھر ان دونوں کو اس نے ڈھیر کر دیا۔ حضرت امام کی جانب سے یہ پہلا مجاہد ہے۔ ان کی بیوی نے جب اپنے شوہر کو لشکر یزید کے ساتھ لڑتا دیکھا تو اس نے بھی خیمے کی لکڑی اٹھائی اور میدان میں دوڑتی ہوئی آ گئی، کہا کہ میں بھی ان سے لڑوں گی۔ عبداللہ بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ خیمے میں جاؤ، تمہیں میدان میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام بھی تشریف لائے اور ان کو خیمے میں لائے، کہا عورتوں پر لڑنا نہیں، ان کے پر جہاد نہیں ہے کہ وہ لڑیں اور وہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمیر یہ پہلے مجاہد ہیں اس لشکر کے، یہ بھی شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کی، ایک ایک مقابلے پر نکلتے رہے۔ حضرت امام حسین کے مجاہدوں کا پلہ بھاری رہا، یزیدی مرتے رہے۔ یہاں ایک شہید ہو جاتا تو بڑی کمی محسوس ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ آدمی 72 تھے، وہاں کتنے ہی مر جائیں کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور یہاں ایک جام شہادت نوش کرتا، بہت کمی اس کی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کے پاس ایک مجاہد آیا، عامر ابن عبداللہ السائدی۔ اس نے کہا کہ حضور لشکر بہت قریب آ رہا ہے، آپ کے لشکر بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ کی طرف، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر اپنی جان قربان کر دوں، لیکن نماز کا وقت ہے، جمعے کا دن تھا کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے نماز پڑھ لوں اور پھر اب آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ میں نے نماز ادا کی ہو۔ حضرت امام حسین یہ سن کر بہت خوش ہو گئے، فرمایا اس نازک وقت میں بھی تجھے نماز کی ادائیگی کا خیال آیا ہے، ایسے مشکل وقت میں؟ فرمایا اللہ تجھے صالحین میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ تجھے نمازیوں میں بنائے رکھے۔ حضرت امام نے فرمایا ایسے سخت وقت میں تجھے نماز کا خیال آیا ہے تو اللہ تجھے نمازیوں میں بنائے رکھے، تجھے صالحین میں بنائے رکھے۔ آپ نے حبیب ابن مظاہر کو کہا کہ اس لشکر کو کہہ دو کہ ہمیں نماز پڑھنے دیں، کربلا کے میدان میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کربلا کا میدان خون سے رنگین ہے، خطرہ ہے جان کا، خطرہ ہے اولاد کا، لیکن نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ امام حسین یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ امام حسین نے بے نمازی نہیں بنایا ہے فوجیوں کو، مجاہدوں کو، کہ تم جہاد کر رہے ہو، تم لڑ رہے ہو، اس لیے تم پر نماز معاف ہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ ان سے اجازت لو۔ حسین ابن نمیر یہ سپہ سالار لشکر تھا، جو دستہ امام پر حملہ آور ہو رہا تھا یہ اس دستے کا سپہ سالار تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ حسین ہمیں نماز ادا کرنے دو۔ حسین نے کہا کہ تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں،
تمہاری نمازیں کہاں قبول ہیں؟ تمہاری کیا نمازیں ہیں؟ حضرت حسین ابن نمیر کے جواب میں حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ رسول اللہ کے نواسے اور گھرانے کی نمازیں قبول نہیں ہیں، اور تجھ جیسے بدعقل کی نمازیں قبول ہیں۔ تجھ جیسا بدعقل، تجھ جیسا بے عقل، اس کی نمازیں قبول ہیں۔ حسین غصے اور طیش میں آیا اور حبیب ابن مظاہر پر حملہ آور ہوا۔ حبیب ابن مظاہر بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام نے میدان کربلا میں نماز ادا کی، اور کون سی نماز ادا کی؟ نماز خوف ادا کی۔ نماز خوف، ڈر والی نماز۔ جب دشمن کا ڈر ہو تو ایک حصہ فوج کا دشمن کے آگے کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور دوسرے حصے کو امام ایک رکعت نماز پڑھاتا ہے۔ امام حسین نے لشکر کا ایک حصہ دشمن کے مقابلے پہ کھڑا کیا، اور دوسرے حصے کے ساتھ آپ نے ایک رکعت نماز پڑھی۔ جنہوں نے ایک رکعت نماز پڑھی یہ دشمن کے مقابلے پر چلے گئے، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ ان کی پہلی رکعت تھی اور امام کی دوسری رکعت تھی۔ امام دوسری رکعت اپنی ادا کر رہے تھے، یہ پہلی رکعت ادا کر رہے تھے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ چلے گئے اور انہوں نے اپنی وہ رکعت جو رہ گئی تھی ادا کی، اور ان کے بعد یہ دشمن کے سامنے گئے اور انہوں نے اپنی نماز ادا کی۔ یہ نماز خوف ہے۔ حضرت امام نے میدان کربلا میں یہ نماز خوف ادا کی ہے۔ نمازیں نہ چھوڑنا۔ امام حسین کے لیے جلسے کرتے ہو، نیازیں کرتے ہو تو نماز بھی پڑھو، کہ جلسے بھی کرو، نیاز بھی کرو، نماز بھی پڑھو۔ حضرت امام حسین کے نقش قدم پر نہیں چلو گے کہ بس نیاز کر لیا، جلسہ کر لیا، وعظ ہو گیا، شہادت کا بیان ہو گیا، ہم بری و ذمہ ہو گئے، بری و ذمہ ہو گئے۔ حضرت امام نماز ادا کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھو گے، نیاز بھی کرو گے، ذکر شہادت بھی کرو گے، یہ تمام چیزیں انجام دو گے۔ کسی ایک چیز کو انجام دے دینا، باقی چیزوں کو چھوڑ دینا اور سمجھ لینا کہ میں نے ذمہ داری پوری کر لی ہے، یہ ذمہ داری پوری نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی ہے۔ حضرت امام نے نماز خوف ادا کی۔ مسلم ابن اوس سجا، یہ حضرت امام کے بہت محب تھے، بے حد محبت کرنے والے۔ عاشورہ کی شب انہوں نے امام حسین کو کہا کہ امام، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 بار مجھے زندہ کیا جائے گا، 70 بار مجھے قتل کیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرت امام نے دیکھا کہ زخموں سے چور چور پڑے۔ حضرت امام قریب آئے، حضرت امام نے فرمایا، مسلم تمہیں شہادت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ فرمایا، مسلم فمنہم من قضا نحبا ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ کچھ ساتھی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، اپنا وعدہ وفا کر دیا کہ جان دیں گے اور امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ ساتھیوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، وعدہ پورا کر لیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ساتھی شہادت کے انتظار میں کہ کب شہادت ہوتی ہے، کب شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، فرمایا مسلم ان لوگوں میں سے ہو تم لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، اپنے قول و قرار کو تبدیل نہیں کیا۔ کوفے والوں نے تو تبدیل کر دیا ہمارے ساتھ اپنے قول و قرار کو، کہا کچھ اور کیا کچھ اور، مگر تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے قول و قرار کو نہیں بدلا ہے، جو اپنی بات پر
مضبوطی سے قائم رہے. کچھ نے جانیں دے دی اور خود جان دینے کے لیے انتظار میں ہیں کہ کب موت آتی ہے. ایک مجاہد مسلم ابن اوسجہ کے قریب آیا اور کہا کہ مسلم تمہیں شہادت مبارک ہو. اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا تو میں تم سے کہتا کہ کوئی وصیت کرو تاکہ تمہاری وصیت کو میں پورا کروں، لیکن میں بھی چند لمحوں کے بعد تمہارے پاس آنے والا ہوں. میں بھی چند لمحوں کا مہمان ہوں اس دنیا میں، اس لیے تم سے کسی وصیت کا نہیں کہتا. مسلم ابن اوسجہ نے اشارہ کیا حضرت امام کی طرف، آہستہ آہستہ کہا کہ میں ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان پر اپنی جان قربان کرنا. میں یہ وصیت کرتا ہوں تمہیں. یہ ہے امام کے جانثار. ایسے وفادار کوفیوں نے تو بے وفائی دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے جانثار عطا کیے. حضرت امام کے جتنے رفقا تھے، جتنے مددگار تھے، وہ سب کے سب شہید ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آل نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. نبی کا گھرانہ میدان میں نہیں آئے گا. جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تب نبی کا گھرانہ آئے گا. یہ سب شہید ہو گئے، سب جام شہادت نوش کر گئے، اور اب خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ رہ گئے. اب میدان میں صرف وہی لوگ ہیں جو خانوادہ نبوت کے لوگ ہیں. حضرت علی کے بیٹے وہ آگے بڑھے. حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین بھی ہیں. حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی، ماں ان کی اور تھی اور والد ایک حضرت علی، ماں ان کی ام البنین ہے. اور ام البنین یہ شمر کی جو لشکر کوفہ کی قیادت کر رہا ہے، یہ اس کی بہن کے بیٹے ہیں. حضرت علی کے یہ لڑکے جو ابھی میدان میں جا رہے ہیں، حضرت حسین پر جان قربان کر رہے ہیں، یہ شمر ذل جوشن کے بھانجے ہیں، ام البنین کے بیٹے ہیں، اور ام البنین یہ شمر کی بہن ہے. یہ چار لڑکے حضرت علی کے، ایک کا نام خلیفہ برحق حضرت ابو بکر کے نام پر، ایک بیٹے کا نام حضرت علی نے ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام خلیفہ دوم خلیفہ برحق حضرت عمر کے نام پر عمر رکھا. پہلا بیٹا ابو بکر بن علی، دوسرا بیٹا عمر ابن علی، تیسرا بیٹا خلیفہ برحق خلیفہ صادق حضرت عثمان کے نام پہ انہوں نے نام رکھا، عثمان ابن علی. چھوٹا بیٹا جعفر ابن علی. یہ چاروں بیٹے حضرت علی کے، حیدر کرار کے بیٹے. انہوں نے میدان کربلا میں بتا دیا کہ ہمارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حیدر کرار کا خون ہے. بہادری جرأت اپنی دکھائی اور یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے. ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کے لڑکے، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، ان کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں سے 4 بیٹے میدان کربلا میں حضرت امام اپنے چچا کے ساتھ موجود ہیں. ان میں ایک بیٹا عبداللہ ہے، دوسرا بیٹا عمر ہے. انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پہ رکھا. خلیفہ دوم خلیفہ برحق کے نام پہ رکھا. ایک جعفر اور ایک قاسم. حضرت قاسم بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ ابن حسن، یہ حضرت امام حسن کے لڑکے. انہوں نے بھی جا کے میدان جنگ میں داد شجاعت دی اور یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے. اب جعفر طیار کے پوتے، حضرت علی مرتضیٰ کے نواسے، حضرت زینب کے لڑکے اون و محمد یہ میدان میں آئے. یہ حضرت علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہیں، حضرت زینب کا کے لخت جگر ہیں، حضرت امام کے بھانجے ہیں. یہ میدان میں آئے، یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے. حضرت عباس
وہ جھنڈا تھامے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب مجھ سے بچوں کی، عورتوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اب مجھے آپ اجازت دیں کہ میں جاؤں مشکیزہ پانی سے بھر کے لاؤں اور ان بچوں کی اور عورتوں کی پیاس بجھاؤں۔ امام نے فرمایا کہ عباس، دریا پر پانی نہیں ہے، ہم دنیا سے پیاسے ہی جائیں گے، حوض قرص سے ہی سیراب ہونا ہے، لیکن تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ حضرت عباس گئے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی اکبر حضرت امام کا بیٹا رہ گیا۔ ایسی بہادری دیکھی ہے کہیں؟ بیٹا اب میدان میں جا رہا ہے، کیا باپ نے کلیجہ تھام دیا ہے؟ باپ کو چکر آ گئے ہیں؟ باپ پر کپکپی طاری ہو گئی ہے؟ یہ دلیری سکھاتا ہے مجھے امام، یہ بہادری سکھاتا ہے مجھے امام۔ میں امام سے یہ بہادری حاصل کرتا ہوں، میں یہ جرأت ان سے پاتا ہوں۔ حضرت علی اکبر 18 سالہ نوجوان بیٹا اب وہ میدان کی طرف جا رہا ہے، اس لیے رونا دھونا نہیں، حق کے لیے جان دو گے، مال دو گے، مصیبت آئے گی، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے حق کی مدد کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت امام علی اکبر کو اجازت دے دی، ان کے سر پر اپنا امامہ رکھا، اپنی تلوار انہیں دی، اپنی زبان انہیں چسائی اور کہا میرے بیٹے، جب کبھی میں پیاسا ہوتا تھا رسول اللہ اپنی زبان میرے منہ میں ڈالتے تھے، میں تسکین پاتا تھا، آج اپنے باپ کی خشک زبان منہ میں ڈالو، مجھے امید ہے کہ تمہیں تسکین ہو جائے گی۔ حضرت علی اکبر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ اب امام کے ساتھ کوئی نہیں، اب امام اکیلے، ہزاروں کا لشکر سامنے، لاشیں آپ کے سامنے، خواتین پیچھے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، میرے باپ ان کا کیا بنے گا۔ کیا ایک غم امام کو تھا؟ ایک مصیبت امام کو تھی؟ امام کو لاکھوں اور سینکڑوں مصیبتیں لاحق تھی کہ ان عورتوں کا کیا بنے گا، ان خواتین کا کیا بنے گا۔ کیا رحم کی درخواست کی ان کو؟ یزیدیوں کو رحم کی درخواست کی؟ آپ بھی کریں گے رحم کی درخواست ظالموں کے آگے؟ امام کے نقش قدم پہ چلو گے یا بزدل بنو گے، ڈرپوک بنو گے، خوف زدہ رہو گے، دلیر بنو گے اور بہادر بنو گے، یا ظالموں کے آگے رحم کی درخواستیں کرتے پھرو گے، ان کے قدموں پر سر رکھتے پھرو گے؟ ان کے قدموں پر سر نہیں رکھیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اور حضرت امام کے طفیل ظالموں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ان سے رحم کی اپیل نہیں کریں گے، رحم کی درخواستیں ان سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے امام نے نہیں کی، میرے نبی کے نواسے نے نہیں کی، ہم کیوں کریں گے؟ ہم کو سچا پیروکار بننا ہے۔ حضرت امام اکیلے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اب تک مددگار تھے، وہ جان قربان کرتے رہے اور دشمن کے لشکر کو آپ کے قریب آنے نہیں دیتے تھے، وہ آپ کے لیے سیسا پلائی دیوار بنے تھے، اور اب امام کے لیے کوئی ساتھی نہیں، کوئی رفیق نہیں۔ کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ امام گھوڑے پر سوار ہو گئے، یہ شہادت کا سفر کس طرح طے کر رہے ہیں؟ پہلے آپ مجاہدوں کو سوار کرتے تھے، میدان بیچتے تھے، اب آپ کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت امام اس عالم تنہائی میں سفر کر رہے ہیں۔ یزیدی لشکر نے امام کو جب دیکھ لیا کہ تنہا ہے، ہر طرف سے نرغہ کیا، دور سے تیر مارے، نیزے مارے۔ حضرت امام کے جسم پر تاریخ والے لکھتے ہیں کہ 45 زخم آپ کے جسم پر تیر کے آئے، تیر لگے، 45 گولیاں حضرت امام کو لگی۔ جس کو 45 گولیاں لگ جائیں تو اس میں لڑنے کی ہمت ہوتی ہے؟ وہ لڑ سکتا ہے؟ امام 45 گولیاں لگ گئی ہیں اور دشمن سے برسرے پیکار ہے، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، واپس پلٹ کے نہیں آئے۔ آپ کا امام یہ مرتبہ رکھتا ہے، رسول اللہ کا یہ نواسا
یہ دلیری رکھتا ہے، 45 گولیاں انہیں لگ گئی ہیں اور اس کے باوجود دشمن سے برسرے پیکار ہے۔ 43 زخم تلوار کے آ گئے، نیزوں کے زخم آ گئے، حضرت امام نے یہ تمام زخم برداشت کیے۔ ایک ظالم نے ہاتھ پہ تلوار ماری، بائیں ہاتھ پہ، یہ ہاتھ کٹ گیا، دائیں ہاتھ سے اس پر وار کرنا چاہا مگر یہ ہاتھ اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ یہ تلوار نہیں اٹھا سکا، یہ ہاتھ تلوار نہیں اٹھا سکا، وہ امام سے کہ زد سے نکل گیا۔ ایک اور نے پیچھے سے نیزہ مارا کمر میں، حضرت امام زمین پر گر گئے، اس نے نیزہ نکالا، وہ نیزہ نکال رہا تھا اور امام کی روح نکل رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس ظالم نے نیزہ نکالا اور امام کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت امام نے یہ دلیری، یہ بہادری دکھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں، ہمارے رگ و ریشے میں دلیری اور بہادری اپنے حبیب کے نواسوں کے طفیل پیدا فرمائے۔